एपी में कोरोना वायरस के आज नए 38 मुस्बत मामला दर्ज हुए हैं। रियासत में रोज बरोज इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 2018 हो गई है। रियासत में 975 सरगर्म मामलात हैं। 998 अफराद रुबा सेहत हो गए हैं। इस तरह सेहतयाब होने वालों की तादाद मरीजों की तादाद से ज्यादा हो गई है और ये अच्छी अलामत है। जिला अनंतपुर में 115, चित्तूर में 121, करनूल में 575, गुंटूर में 387, जिला कृष्णा में 342 मामलात, नेल्लूर में 102, कड़पा जिले में 97, मगरबी गोदावरी में 68, विशाखापट्टनम में 66, प्रकाशम में 63 और मशरकी गोदावरी में 46 मामला दर्ज किए गए हैं। हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा से कोई मौत नहीं हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,400 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए हैं। जनूबी हिंद की अहम रियासत एपी में कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकज़ की खुसूसी टीम ने जिला करनूल का दौरा किया। गुज़श्ता चंद दिनों से इस तेलुगु रियासत में मौजी मर्ज के मुतासरीन की तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। अपने दौरे के हिस्से के तौर पर इस खुसूसी टीम ने जिला करनूल का दौरा किया, जहाँ कोरोना मुतासरीन की तादाद ज़्यादा है। इस खुसूसी पैनल ने ज़िले में कोविड-19 को काबू में करने के लिए किए जा रहे इक़दामात पर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। कलेक्टर के दफ्तर में ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्बत मामलात, रेड जोन में सहूलतें का जायज़ा लिया। इस टीम के अरकान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की डायरेक्टर डॉक्टर मधुमती दुबे, प्रोफेसर संजय और दूसरे शामिल हैं। करनूल डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 प्लेस में है, 39.3% में। ऑल इंडिया में करनूल को एक नंबर 1 प्लेस आया। इधर almost 570 people are affected, positive patients. That's why the central team has come, particularly Dr. Madhumita Dubey and also Dr. Sanjay from the West Bengal. They are senior epidemiologists. They have come and they have visited the hospital along with the district collector, and we have presented the data. Both the superintendent and myself has presented data. And since we don't have a VRDL lab, initially it has taken 10 to 15 days time. Because of that delay in the test, number of cases have gone up because of lack of diagnosis. And they have seen the facilities in the government general hospital and also in the college. Both the lab they have visited. We got 2 labs, RT-PCR lab, 1 lab from the government, another lab from the Remedy labs, that is private public partnership are working. Apart from this, we got a TrueNot facilities also available. CLIA is also there, and in the biochemistry department we have been doing. Jones, we are been segregating comorbid problems. Above the age of 60 years, we are doing some tests, and those are having diabetes, hypertension. They are the one that are prone for COVID morbidity. Definitely reduce the incidence of COVID-19 for these people. Youngsters, they need not be worried. Young people, because of the immunity, they are gaining their health. Nothing will happen. Only those people are aged about more than 65 years. We have to be very careful. And the government is also taking the steps in order to isolate them and test them properly and treat them accordingly. I think the cases may rise up to the end of the May. So another 1 or 2 weeks time is also crucial. I think it will be there. This pandemic will not be end within a month or 2, and it may be there for another year or 2. And they say that it will come down and then again rise in the month of March 2021. थैंक यू वेरी मच सर। नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर पी चंद्रशेखर साहब थे। उन्होंने बताया कि इस पैंडमिक से खौफ व घबराने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता एहतियात बेहद ज़रूरी है। ये पैंडमिक के साथ हमको चाहिए कि हम इसके साथ जीने की आदत डाल लें। जो पर्टिकुलरली कोविड-19 सेंट्रल टीम यहाँ पर विज़िट की है, उन्होंने जो है काफ़ी सेटिस्फेक्शन यहाँ पर बताया है और डॉक्टर साहब का यह कहना है कि आने वाले 2-3 महीनों में इस पैंडमिक को जो है कम कर लिया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह खादरी, कैमरा पर्सन मुशाहिद अली खान के साथ। करनूल वार्ड नंबर 10 के YSR CP लीडर शुएब अली की जानिब से 2500 अफराद में सब्जियों की तकसीम अमल में लाई गई।
کرنول رکن اسمبلی حفیظ خان نے صاحب مال افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ غریب اور پسماندہ طبقات کی مدد کرنے کی اپیل کی۔ ترکاریوں کے کٹوں کا یہ لائے ہیں یہاں پر، گھر گھر کو پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے، اور انشاءاللہ معصوم آشا درگاہ، گمچ، بابو گنڈا گلی، مچھائی گلی، خوبصورت مسجد اور کافی ایرے ہیں، وہ ایرے تک گھر گھر پہنچنے کی اور جا کے دینے کی ذمہ داری لی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ایک آواز میں لگایا تھا تاکہ غریب طبقہ جو ضرورت مند طبقہ ہے ان کو جو ہے ویجیٹیبلز اور کرانہ ان کے گھروں تک پہنچا سکیں، اور وہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے، ڈور ڈیلیوری کرتے ہوئے، کہیں پر بھی لوگ جو ہے بھیڑ کے ویسا اکٹھا نہ ہوتے ہوئے اس چیز کو جو ہے جو پیسے والے لوگ ہیں جو دل رکھتے ہیں کچھ مدد کرنے کا، غریب لوگوں کو جو ہے اس ٹائم کے اوپر ساتھ دینے کا، نہ صرف غریب، آج کام کرنے والا بندہ جو آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، وہ آدمی بھی آج ایک مجبور ہو گیا ہے کیونکہ اس کے پاس آج کام کے لیے کام نہیں ہے اور کام کے پاس جا نہیں سک رہا۔ تو میں ان سبھی حضرات سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سامنے آئیے، آپ لوگ جو ہے پیسے خرچ کریے۔ مشرقی گنٹور کے رکن اسمبلی مصطفیٰ کی جانب سے لاک ڈاؤن کے دوران غریب لوگوں کو ضروری اشیاء تقسیم کی جا رہی ہے۔ گنٹور میں کرونا وبا کے زیادہ مریض سامنے آئے ہیں، اس لیے انتظامیہ نے گنٹور کو ریڈ زون قرار دیا ہے۔ مشرقی گنٹور کے علاقوں میں ضروری اشیاء مفت تقسیم کرنے کے لیے رکن اسمبلی اپنے دفتر میں غذائی اشیاء تیار کر رہے ہیں۔ مستحق افراد میں تقسیم کرنے کے لیے پیکنگ کی جا رہی ہے، یہ اشیاء لوگوں کو گھروں تک پہنچائی جائیں گی۔ اے پی کے وشاکھاپٹنم کی ایل جی پالیمرز کمپنی میں گیس کے اخراج کے مہلوکین کے خاندانوں اور متاثرین میں معاوضہ تقسیم کیا گیا۔ اس واقعے میں 12 افراد کی موت ہو گئی تھی اور کئی افراد متاثر ہو گئے تھے۔ حکومت نے اس واقعے کے بعد معاوضے کا اعلان کیا تھا، جس کی تقسیم آج عمل میں لائے گی۔ وشاکھاپٹنم کے KGH اسپتال میں زیر علاج متاثرین کے ارکان خاندان کو وزراء اونتی سرینواس، کنّا بابو، بودھ ستیہ نارائنا نے معاوضے کے چیک تقسیم کیے۔ اس واقعے میں مرنے والے 4 افراد کے ارکان خاندان کو فی کس 1 کروڑ روپے کی رقم بطور معاوضہ دی گئی۔ ریاستی وزیر کنّا بابو نے کہا کہ گیس کے اخراج سے متاثرہ دیہاتوں میں موجودہ طور پر صورتحال قابو میں ہے۔ ان دیہاتوں کو جراثیم سے پاک بنانے کا کام انجام دیا گیا۔ آج شام سے عوام کو ان کی آبائی دیہاتوں کو منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کی ہدایت کے مطابق وزراء ایک ایک دیہات میں رات گزاریں گے۔ انہوں نے اس واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد حکومت کی جانب سے صنعتوں کی نئی پالیسی تیار کی جائے گی۔ اے پی کے وشاکھاپٹنم کی ایل جی پالیمرز کمپنی گیس متاثرین کو اسپتال سے ڈسچارج کرنے کے اقدامات عہدیداروں نے شروع کر دیے ہیں۔ ریاستی وزراء نے KGH اسپتال میں متاثرین سے ملاقات کی۔ اس واقعے کے نتیجے میں RR وینکٹ پور علاقے میں سینکڑوں افراد متاثر ہو گئے تھے، جن کو سانس لینے میں دشواری اور دیگر مسائل پر اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا۔ کئی افراد سڑک پر بے ہوشی کی حالت میں گرے ہوئے تھے اور ان کے منہ سے جھاگ جاری تھی۔ ان تمام کو اسپتال سے رجوع کیا گیا تھا، جہاں وہ زیر علاج تھے۔ اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ارجن نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ روبہ صحت ہونے پر ہی ان کو گھر جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے تاہم کہا کہ ان تمام متاثرین کی طبی جانچ کے بعد ان کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ وجوہا میں لاک ڈاؤن سے پریشان ایک شخص نے خودکشی کی کوشش کی۔ بے روزگاری سے پریشان ایک شخص نے بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر خودکشی کی کوشش کی۔ پولیس نے نوجوان کو نیچے اتارنے کی کامیاب ترغیب دی۔ پولیس نے نوجوان کو ایمبولینس کے ذریعے اس کو منتقل کیا اور ساتھ ہی معاملہ درج کر لیا۔ گنٹور میں خواتین کی جانب سے شراب کی دکانوں کو بند کرنے کی مانگ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ اس احتجاج میں خواتین کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ انہوں نے شراب بند کرو اور کھانا دو کا نعرہ دیا۔ انہوں نے حکومت پر غریب مخالف فیصلے کرنے کا الزام لگایا۔ بھوکوں کو کھانا دینے کے بجائے عورتوں اور بچوں پر ظلم کرنے کے لیے شراب نوشی کی حوصلہ افزائی کا الزام لگایا۔ وہیں وجوہا کے سماجی کارکن فتح اللہ نے اے پی حکومت سے لاک ڈاؤن کے دوران 2 مہینے کا بجلی بل معاف کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے حکومت پر 2 ماہ کی میٹر ریڈنگ کے ذریعے عوام کو لوٹنے کا بھی الزام لگایا۔ اس پرکار سے لوگ بھر دیے بل، اب یہ لوگ گھروں پر آ کر 2 ماہ کی کرنٹ کا
रीडिंग ले रहे हैं यूनिट का। 200 यूनिट का रीडिंग आपको बताएगा, तो 200 यूनिट का 100 डिवाइड करे तो 300 रुपये होगा। मगर जब आप 200 यूनिट मिलाकर निकाल रहे हैं, बिल बना रहे हैं, तो 800-900 रुपये करंट हो जाएगा। मतलब एक गरीब से गरीब आदमी को भी आप 300 से 500 रुपये ज़्यादा बिल में बता रहे हैं। और जो ज़्यादा 500-1000 यूनिट जलाता उनको तो 3-4 हज़ार रुपये का ज़्यादा आ रहा है। आप लोग कहते हैं कि बैंक वालों को 2-3 माह की छुट्टी दी जाए वसूली से, और जो किराए के घरों में रह रहे हैं उनके ओनरों से हुकूमत का मुतालिबा है कि इस माह का किराया वसूल ना किया जाए। आप सब कुछ आवाम से करा रहे हैं, टोटल माफ़ कर दिया जाए, लेकिन आप माफ़ करने के बजाय आपने करंट बिलों को बढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल जुल्म है। आप इस जुल्म को रुकाइए, जो गरीब तबका है इस जुल्म को रुकाइए, वरना इस गरीब तबके की आह का आप शिकार हो जाएंगे। बार काउंसिल के रुकन जी रामाराव ने रियासती हुकूमत से लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए वकला की मदद करने की अपील की और खुसूसी फंड जारी करने की वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से अपील की है। Now they are deprived of their only source of income. Consequently, they are facing very worse situation. Out of those people, the Bar Council with the limited resources could be able to help only 4,280 advocates. The Honorable Chief Minister are requesting to allot at least some of the amount to assist the advocate community. Recently on 10th again another representation was sent asking to provide at least 25 crores out of the 100 crores which were already earmarked for the welfare of the advocate community. In fact, neighboring state Telangana government also allocated 100 crores, out of which already 15 crores were released. I am expecting hopefully that with all hopes, government may consider our representation and release at least a part of that 100 crores, not less than 25 crores, so that at least part of the advocates can be provided the substantial assistance to tide over the present difficulties. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।